مجھے اپنا خدا مانتا، مجھے اپنا خدا مانتا، جو ہوگا دیکھا جائے، مجھے اپنا خدا مانتا، خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، مجھے اپنا خدا مانتا، مجھے اپنا اور پوجا بھی ہے اور اس کی پوجا کرتے ہیں جو دنیا کا سب سے والا دے ہم پوجا کا کام کہتے ہیں پجاری ہم پجاری چاہے کتنے فتح لگا لے تو لگانے تیرے فتح میری خبر کی مٹی کے میری خبر کے مٹی تیرے فتح جلا دے گی۔ راہ تصوف خدا تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور تصوف کے راستے ہم مالک حقیقی سے قریب ہوتے ہیں، اور صوفیہ کرام سے جڑے رہنا، وابستہ رہنا ایمان و عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، اور صوفیہ کرام سے فیض بھی ملا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے یہاں صوفیہ کرام کی بہت عزت ہے، تکریم ہے، تعظیم ہے، لیکن آج کل تصوف کے نام پر جو جاہل پیر ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، انہوں نے ایک طرح کی گند پھیلا رکھی ہے۔ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بھی وہ خراب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، نمازوں سے دور کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کی ولایت میں کسی کو بھی ذرہ برابر شک نہیں۔ وہ لائق تعظیم ہیں، لائق احترام ہے، ہر سنی مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں ان کے جو کچھ ماننے والے ہیں، جو ایک خاص رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، اور چہرے پر سنت مصطفیٰ نظر نہیں آئے گی، نمازوں سے دوری رہے گی، نماز نہ خود پڑھیں گے، نہ اپنے مریدوں سے پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ ان لوگوں نے اس وقت اہل سنت و جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے، حد کر رکھی ہے۔ بہت سارے وارثی حضرات اچھے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت جو ہے ان پیلے کپڑے والوں کی، حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنے والوں کی، یہ اکثر و بیشتر گمراہی کے راستے پر ہیں، گمراہی کے ٹریک پر ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دھجیاں یہ لوگ اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شریعت کے بغیر نہ طریقت کا وجود ہے، نہ معرفت کا وجود ہے، نہ حقیقت کا وجود ہے۔ طریقت، معرفت، حقیقت، یہ تینوں چیزیں شریعت سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ جو بندہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کی لذت نہیں پا سکتا۔ اس بات کو آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ یہ فریب دینا ہے، یہ مکر ہے، کھلا جھوٹ ہے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت کے بغیر معرفت، حقیقت، طریقت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ لوگ کھلا شرک بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہولی کے موقع پر حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہولی کھیلی جاتی ہے، ایک شرکی عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو پیلے کپڑے والے جاہل پیر ہیں، جنہیں نہ استنجے کا طریقہ پتہ ہوگا، نہ نماز کا طریقہ، نہ غسل کا طریقہ، اور اگر ان کے سروں میں کنگھی ماری جائیں تو بے حساب جوئیں نکلیں گی۔ ان بغیرتوں نے، بے حیا لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ ہولی یہ لوگ کھیلتے ہیں، اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ میں شرکی عمل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ، یہ پیلے کپڑے والے اکٹھے ہیں اور قوال اشعار پڑھ رہا ہے کہ تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، میں نے تجھ کو خدا جانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور دوسری قوالی ہے، وارث میرا خدا، میں وارث کا بندہ۔ اچھا جی، یہ کھلا شرک ہے، کھلا کفر ہے۔ اگر اس میں کوئی شک کرے گا تو وہ خود اپنے ایمان کی پرواہ کرے۔ ہم دیوبندیوں کی طرح نہیں ہیں کہ دیوبندیوں کے اکابر بڑے بڑے مولویوں نے کفر کیا تو آج کل کے دیوبندی مولوی اس کا دفاع کرتے ہیں اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں۔ تو وارثی لوگوں کی طرف سے
ان کی محفل میں یہ جو شرکی اشعار پڑھے جا رہے ہیں کہ تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، میں نے تجھ کو خدا جانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کھلا کفر ہے۔ اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے لوگ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور صرف پیروں کا معاملہ نہیں ہے، ان جاہلوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو خود کو مولوی کہلاتے ہیں، ان کو بھی آپ سنیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے فتوے لگانا چاہتے ہو لگاؤ، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہو، ہم وارث پاک کے پجاری ہیں، پجاری ہیں، پجاری ہیں، ہم وارث پاک کی پوجا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ اگر آپ حضرات میں سے ان مکاروں سے اگر کوئی وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، تو خدا را اپنے ایمان کی پرواہ کریں اور ان جاہلوں سے، ان فتنوں سے محفوظ رہیں، ان فتنوں سے دور رہیں اور اپنی آخرت کو بچانے کی پرواہ کریں۔ اور میں یہ جانتا ہوں اچھے سے، ہمیں بہت ساری رپورٹس ملی ماضی میں بھی کہ کچھ گاؤں ہیں، کچھ بستیاں ہیں جہاں پر کچھ وارثی پیر آتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو سب سے بڑی بات یہ بولتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز روزہ یہ ساری چیزیں مولویوں کی لائی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کے پیروں کا حال ہے۔ قسم خدا کی، جو نماز کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے اور جو اس طرح کے شرکی اشعار پڑھوائے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کھلا کافر ہے، کھلا مشرک ہے۔ اگر ایسی محافل میں آپ حضرات شریک ہوتے ہیں تو باز آ جائیے، توبہ کر لیجیے، اور ایسے پیروں کو پناہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جاہلوں کو جہاں بھی نظر آئے انہیں بھگا دو، ان سے کہو جا کر کے پاک صاف رہو، نہاؤ، اور یہ لمبے لمبے جو تم نے بال شریعت مصطفیٰ کے خلاف رکھے ہوئے ہیں، کندھوں سے بھی نیچے، اور پیلے کپڑے پہنتے ہو، رات دن گندے رہتے ہو، نہ روزے کا پتہ نہ نماز کا پتہ، پہلے اپنا ایمان و عقیدہ درست کرو۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن یہ جاہل پیر تو کھلا کفر کر رہے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ان کی پوجا کرتے ہو اور پھر تمہیں کوئی مسلمان مانے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحم فرمائے امت مسلمہ پر، اہل سنت و جماعت پر۔ نہ جانے کس کس طرح کی خرافات آج ہماری سنی عوام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا ان ڈھونگی باباؤں سے، ان نام نہاد مسلمانوں سے، ان ڈھونگی پیروں سے، خدا را معاف کر دو اہل سنت کو، خدا را بخش دو سنیوں کو۔ کیوں اپنی اور اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگوں کی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں سنی مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا سامنا کیسے کرو گے تم میدان محشر؟ شرم آنا چاہیے، حیا آنا چاہیے۔ یہ سنیت ہے؟ یہ حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا نظریہ عقیدہ ہے؟ یہ ان کی تعلیم ہے؟ نہیں، حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور بڑے بڑے رنگ برنگی پیر ہوتے ہیں ان لوگوں میں، کچھ تو چوڑیاں پہن کر آ جاتے ہیں، کچھ 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کر آتے ہیں، کچھ چٹیاں باندھ کر آتے ہیں، اور ان خبیثوں میں ایک کے چہرے پر بھی سنت مصطفیٰ نظر نہیں آتی۔ اور نماز کی تو بات ہی مت کیجیے، نماز کو تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی لائی ہوئی چیز ہے۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اللہ کے کلام میں کتنی جگہ پر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ سارے جو ارکان اسلام ہیں یہ مولویوں کے لائے ہوئے بتاتے ہو؟ یہ اللہ کے احکام ہیں، قرآن میں یہ اللہ کے احکام موجود ہیں، لہٰذا جو ان سے منہ موڑے اور ان کا انکار کرے تو وہ مومن ہی نہیں ہے سرے سے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ توحید، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، توحید کا، روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دیکھیں ذرا
یہ لوگ تو اب کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، کھلم کھلا کفریہ اشعار پڑھوا رہے ہیں، اور حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ کوئی تصویر منسوب کرتے ہیں، ان کی تصویر لگا رکھی اور وہاں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ شرم آنا چاہیے، حیا آنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے۔ عبادت کی غرض سے اگر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ کھلا کافر ہے، اور تعظیماً سجدہ کرنا بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ پہلے انبیاء کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہوا کرتا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے۔ لیکن وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو، ان کی تصویر سامنے رکھ کے پھر جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو کفر ہی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، چونکہ ان کا نظریہ تعظیم والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ کر کے حرام کر رہے ہیں، یہ تو کفریہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ کو خدا جانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم وارث پاک کی پوجا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اس معاملے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رہ گئی بات فتووں پر انگشت نمائی کرنے کی، تو یاد رہے علماء کرام، مفتیان کرام وہی عوام کو بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے۔ اپنے پیٹ سے، اپنے پاس سے کوئی مولوی، کوئی مفتی کچھ نہیں بولتا۔ یاد رہے یہ جتنے بھی ڈھونگی پیر ہیں، یہ جتنے بھی ڈھولک والے پیر ہیں، قسم خدا کی جب یہ قبر میں جائیں گے نا، ان کی وہ ٹھکائی ہوگی، وہ مرمت ہوگی، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ اور میدان محشر ان لوگوں کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ لوگ نظریں نہیں ملا سکتے۔ مذاق اڑا رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کا، مذاق اڑا رکھا ہے سنیت کا، مذاق بنا رکھا ہے اللہ کے ولیوں کے مزارات کو، عجیب تماشا لگا رکھا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں عجیب طرح کے ڈھونگ کر رہے ہو، تماشے کر رہے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ یاد رہے ان اعمال سے، اس طرح کی حرکتیں کرنے سے حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کی ناراضگی کا احساس تمہیں میدان محشر ہوگا۔ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون۔ اس دن بتائیں گے تمہیں ڈھولک والو، اس دن پتہ لگے گا تمہیں ڈھولکی والو، اس دن پتہ لگے گا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق اڑانے والو، اسلام کا مذاق اڑانے والو، لوگوں کو نمازوں سے، قرآن سے دور کرنے والو، تیاری کرو، میدان محشر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا کہ میدان محشر سجے گا، تب ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے سچے تھے، کتنے صحیح تھے۔ میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا، خدا را تصوف کے نام پر ایسے جاہلوں سے کبھی نہ جڑیں، ایسے جاہلوں سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، ایسے ڈھونگی پیروں سے دور ہو جائیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نماز کی ترغیب دلائیں، قرآن پڑھنے کی بات کریں، جو اللہ کا خوف تمہیں دلائیں، جو برے کاموں سے بچائیں، اچھے کاموں کی تعلیم دیں، ان لوگوں سے جڑو۔ اور ان لوگوں سے جڑ جاؤ گے جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، تو پھر تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یاد رہے ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ جتنے بدماش ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق اڑانے والے، ڈھولک بجانے والے، مزارات اولیاء پر گنڈا گردی کرنے والے، ان کی شکلیں دیکھو، نحوست برس رہی ان کے چہروں پر۔ نہ کبھی نماز پڑھتے، نہ روزے رکھتے، نہ اچھے کام کرتے، ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان و عقیدہ برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں اس دور کے شیطان پیروں سے، ڈھونگی پیروں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پابند ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کا ساتھی بنائے، ان کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔